رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا بچوں، یہ جو پہلی چیز یہ ہے کہ ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ بعض کو مشکلات پیش آ رہی ہیں صرف کے اندر خاص طور پہ زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ صرف کے اندر اصل میں چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں اور اس کا تعلق کیونکہ بہت زیادہ اجرا کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ جناب میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں نے اپنا جو آپ کو تعارف جب کرایا تھا، اور اس میں سے بھی مجھے ابھی بھی جب وہ وقت یاد آتا ہے نا، تو آپ جیسے ہوتا ہے نا، ایک انسان کو جب اپنا ماضی یاد آتا ہے تو ایک دم بندہ تھوڑا سا ذرا اس کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے، یا ایک کپ کپی سی وہ آتی ہے۔ میں نے جب جو گردان یاد کی تھی، پہلی گردان، یہ جو کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، ایک منٹ ہے گا، ذرا ایک منٹ پاس کریں۔ اچھا جی، تو جب میں نے پڑھتا تھا مدرسے کے اندر، جو کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے صرف العزیز ہے، یہ صرف العزیز، اس کتاب کا جو پہلے دن کا جو میرا سبق تھا نا، پہلے دن کا جو سبق آیا تھا، جو میں گیا مدرسے کے اندر، میرے خیال میں 27 یا 28 نومبر تھا شاید، میری کلاسیں شروع ہوئی تھی 27 نومبر کو شاید، مدرسے کی اندر جو تھا میں تھا۔ تو مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ بھئی کل آپ کا جو ہے نا وہ سبق شروع ہوگا، تو آپ عربی میں نے پڑھی ہوئی تھی، 6ٹھی 7ویں 8ویں میں عربی پڑھی تھی، وہ گردانے ہم پڑھتے تھے جو تھے مختلف طریقوں سے، اور میرے بڑے اچھے نمبر آیا کرتے تھے۔ لیکن جب پہلے دن ہی آئے گئے، تو پہلے دن ہی گردان کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ گردان آپ نے یاد کرنی ہوگی، صرف صغیر، باب اول، صرف صغیر، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، فعل، یفعل، چون، الضرب، زدن، مارنا، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب، لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، لن یضرب لن یضرب، الامر من اضرب تضرب، یضرب یضرب، والنهي لا تضرب لا تضرب، لا یضرب لا یضرب، وظرف من مضرب مضربان مضارب مضرب، ولا من مضرب مضربان مضارب مضرب، مضربة مضربتان مضارب مضربة، مضراب مضربان مضارب مضرب مضرب، افتفسیر ذکر من اضرب اضربان اضربون ضارب ضرب، والمنص من ضرب ضربان ضربيات ضرب ضرب، في التاج من ما اضربه اضرب به وضربا۔ تو پہلے دن میں نے کیا یاد کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ جو ایک دن جو تھا میں نے جو کیا، تو میں نے صرف اتنی سی لائن یاد کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ میں نے باب اول صرف صغیر، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، فعل یفعل، چون، الضرب ضرب، مارنا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بھائی یہ ہے کیا چیز ہے۔ میں کہتا تھا یہ کیا مطلب ہے باب اول صرف صغیر سے کیا مراد ہے، ثلاثی مجرد سے کیا مراد ہے، صحیح اسباب، فعل یفعل اور چون، الضرب ضرب، مارنا۔ میں لاجک کے اوپر کیونکہ کرتا تھا، انجینئرنگ کی ہوئی تھی، تو وہ لاجک ہر جگہ کے اوپر، تو میں ان سے کہوں کہ نہیں رٹا لگاؤ، میں کہوں یہ مجھے بتائیں۔ تب جو استاد صاحب تھے جن کے پاس ہو گیا 7:30 بجے ہمارا سبق ہوتا تھا صبح صف کا جو ہے، 7:30 بجے کلاس شروع ہوئی، تو انہوں نے آتے ہی پہلے دن ہی جو ہے نا، انہوں نے پہلے 3 لائنیں دیں، پہلے 3 لائنیں کہا اور کہا کہ 10-15 منٹ میں سناؤ جو ہے۔ اب میں تو ایک دن پہلے جو تھا وہ پورا دن لگا کے میں نے صرف ایک لائن یاد کی ہوئی تھی، مجھے کہاں سے یاد ہوتا ہے۔ اچھا وہ میرے دوست بھی ہیں اور استاد صاحب جو ہیں، غریب بات ہے، تو وہ انہوں نے پہلے دن ہی مجھے کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا کھڑے ہو جائیں جناب، اسد صاحب آپ کھڑے ہو جائیے، پہلے دن ہی جناب۔ اب میں جی وہ بچوں کے اندر جو ہے نا، بابا جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے جی، وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے اور میں بڑی عمر کے اندر جی، میں ان کے اندر وہ سارا، اب میں کھڑا ہوں، خیر رٹے لگا رہے ہیں، لیکن کہاں سے یاد کہاں سے ہو جی، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب۔ اب میں یہ کہوں کہ بھئی یہ چیز کیا ہے ضرب، یہ تو مجھے پتا تھا کہ ضرب یضرب وغیرہ گردانیں تو پڑی ہوئی تھی، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے بنیادی طور پہ ادھر جو ہے، اس میں سے اس کا میننگ کیا بنے گا؟ میں کہتا ہوں اس لاجک مجھے بتاؤ، اس کی میننگ کیا ہے بیسیکلی۔ مجھے یہ ایک ہفتے میں یہ گردان یاد ہوئی تھی، ایک ہفتے میں گردان یاد ہوئی تھی یہ پوری والی، ٹھیک ہے نا؟ مجھ پہ اتنے ہنسا کرتے تھے سارے کہ جی، اس میں سے میں بھی کہتا میں کہتا یہ جو نا، اور میں ہر ایک کو سنایا کرتا تھا کہ جناب دیکھو یہ چیز میں یاد کر رہا ہوں، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب۔ تو مجھے ایک جگہ سے وہ بھی آ گیا، ایک 4 سال کا ایک پروگرام تھا
تو ان کی طرف سے کال بھی آ گئی کہ جناب آپ جو ہے نا اس میں آ جائیں، جو ہے کراچی کے اندر ایک پروگرام تھا 4 سال عالم کا کورس. میں بس تیار بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی چھوڑ کے بھاگ جاؤ، بس یہ تو ہمارا بس کی بات نہیں ہے. لیکن مجھے ایک ڈر لگتا تھا کہ بھائی اگر میں بھاگا تو میری بےزتی بڑی ہونی ہے. جو ہے نا وہ سارے میرے دوست وغیرہ، والدین وغیرہ، وہ سارے کہہ رہے تھے کہ تم نہیں رہ سکتے ہو مدرسوں کے اندر، تم عادی ہو جناب. جو ہے میں سب سے چھوٹا تھا بہن بھائیوں میں، چھٹے نمبر کے اوپر جو ہے. تو ہم نے بڑی، جس کو کہتے ہیں نا، عیاشی کی زندگی گزاری ہوئی تھی، بڑے لاڈلا پن اور فلاں جو ہے. تو مدرسے کے اندر کہاں سے جو ہے وہ اس طریقے سے رہنے کی عادت ہوتی. لیکن بس کرنا ہوا، بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں دل ہی دل میں اب میں وہ ہوں، بھاگنے کے چکروں کے اندر ہوں کہ بھاگ جاؤ بھائی، بھاگ جاؤ. جاؤ بھائی امریکہ جا کے پی ایچ ڈی کریں گے انجینئرنگ کے اندر، اور کیا تمہیں پڑی ہے اس چیز کی، وہ بعد میں دیکھی جائے گی. یہ جو ہے اس میں سے، تو ابھی جو ہے نا اس میں سے باہر چلتے ہیں. بس بہتر یہ ہے کہ جو باہر چلے جاؤ، ایم ایس پی ایچ ڈی کر لینا، اس کے بعد پھر پڑھ لینا. یہ ایک ذہن میں بار بار شیطان کی طرف سے آتا تھا، خیال آتا تھا کہ بھائی بھاگ جاتے ہیں. استاد جی جو تھے، یہ جو کتاب کے جو مصنف ہیں مفتی حسن صاحب، استاد جی آئی عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تو استاد جی تقریباً 1 ہفتے کے بعد آئے. تو استاد جی سے میں ملا، تو میں نے کہا استاد جی اس طرح جو ہے مجھے یاد نہیں ہوتا، میں یاد تو کر رہا ہوں، چیزیں یاد نہیں ہوتی. تو استاد جی نے کہا، استاد جی کا وہ بڑا اس طرح وہ بولتا ہے، کہتے ہیں میرے عزیز، یہ ہمیشہ بڑا بولتے ہیں، میرے عزیز اب آ گئے ہو نا تو اب جانا نہیں ہے، اب آ گئے ہو نا تو جانا نہیں ہے. اور اخلاق ماشاءاللہ ان کے اتنے اچھے ہیں نا، وہ جس آدمی سے بھی ملتے ہیں نا تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک منٹ. تو وہ استاد جی نے جب اتنے، استاد جی کا ملنے کا انداز ایک ایسا ہے کہ اتنے پیار سے وہ کرتے ہیں اور اتنی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں نا، کہ بعض دفعہ انسان جو ہوتا ہے نا، دیکھو سختی وہ کام نہیں کرتی جو انسان کو جو ہوتی ہے نا، آپ کا جو آپ کی محبت اور آپ کا جو سلوک ہوتا ہے کسی کے ساتھ، وہ آپ کو جتنا وہ کھینچ لیتا ہے. بس میرا تو دل آ گیا استاد جی کے باتوں کے اوپر. میں نے کہا کہ بس اتنے اچھے وہ ہیں. بس پھر میں نے کیا کیا، میں نے کہا کہ بھائی اب تو جو مرضی ہو جائے، اب نہیں بھاگنا یہاں سے. پھر پھر جان ماری، اتنی زور لگایا، اتنا زور لگایا اور مکمل کیا جی. پہلے اس میں آئے تو میرے صرف کے اندر 100 نمبر آئے جب سمائی ایگزام ہوا. سمائی ٹھیک ہے نا، میں 99 تھے، پہلی پوزیشن تھی. سال مکمل ہوا اس کے اندر بھی. پھر سال کے بعد دوبارہ مجھے، کیونکہ مجھے صرف کے اندر مجھے کمزوری محسوس ہوتی تھی کہ بھئی مجھے صرف نہیں آتی ہے، سیکھے پکڑنے میں مجھے مشکل پیش آتی تھی، بہت سی چیزیں جو تھیں وہ اس میں سے. سال کے بعد میں بھاگنے لگا تھا ایم بی اے کے لیے. جو ہے ایک یونیورسٹی تھی، انہوں نے مجھے آفر کی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ آ جائیں، آپ کو فل اسکالرشپ بھی مل جائے گا 2 سال کا جو ہے، اور آپ کو جو ہے نا ہم اسٹائپنڈ بھی دیں گے، منتھلی اسٹائپنڈ بھی دیں گے آپ کو منتھلی جو ہے. تو آپ آ جائیں صرف میرے انجینئرنگ گریڈس کے اوپر جو ہے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے بھاگو، خیر ہے ابھی 2 سال ایم بی اے کر لیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، کون سی زندگی تو بڑی پڑی ہوئی ہے. تو میرے بڑے بھائی جن کا بھی مجھے کال آئی تھی، تو وہ یہ جو تھے، انہوں نے مجھے بڑا ڈانٹا جو ہے نا، انہوں نے بڑا ڈانٹا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے اگر کرنا ہے ایم بی اے کرنا ہی ہے تو یا تو باہر سے بندہ کرتا ہے ایم بی اے، یا پاکستان میں اگر کرنا ہے تو صرف اور صرف لمس سے ایم بی اے کرنا ہے. کیونکہ انہوں نے لمس سے، میرے دونوں بھائیوں نے لمس سے ایم بی اے کیا، وہ انجینئرز بھی ہیں وہ بھی. انہوں نے کہا صرف لمس سے ایم بی اے کرنا ہے، اس کے علاوہ تم کسی جگہ سے ایم بی اے نہیں کرو گے اگر ایم بی اے ہی کرنا ہے تو. بس وہ جب وہ ہوا تو میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نہیں کرتا. میں مدرسے کے اندر پھر دوسرا سال پڑھا، پھر بھی مجھے جو تھا نا کمزوری محسوس ہوتی تھی. وفاق کے اندر بھی میرے بڑے اچھے نمبر اور سارا کچھ، لیکن جو کہتے ہیں نا ایک ہے نمبر لینا، ایک ہوتا ہے چیزیں آنا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے ذرا. نمبر لینا جو ہوتا ہے نا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، چیز کا آنا یہ بڑا کمال ہوتا ہے. آپ کو اگر چیز آتی ہے، صرف کے اندر میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بتا دوں گا، میرے بھی 100 نمبر آتے تھے، لیکن مجھے جو تھی نا وہ اس طریقے سے وہ تعلیلات اور وہ چیزیں جس کو کہتے ہیں نا کہ میں دیکھوں چیز کو تو میرا فوراً دماغ کام کرے، بھئی ایگزیکٹلی یہ کام کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح ہو کیا رہا ہے، اس میں اشتقاق کیسے آ رہا ہے، یہ چیزیں نہیں چل رہی ہوتی تھی. میں بڑی مایوسی تھی، مجھے لگتا تھا کہ بھائی میں نے سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ گیا ہوں، اور اب جو ہے نا راستہ ہے نہیں ہے، کشتیاں جلا دی ہیں، کروں تو کیا کروں.
یا تو واپس بھاگ جاؤں پھر جو ہے نا اس کے اندر جا کے جو اس لائن کے اندر. پھر میں مانکوٹ کیا تھا. جو کہتے ہیں نا آپ ایک آدمی جو بہت ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے نا, ایک بالکل مایوسی کی ایک کیفیت ہوتی ہے. اور ایسی ہی صورتوں میں کیا ہوتا ہے, انسان پھر جا کے سیکھتا ہے. یاد رکھو, جب آپ پہ مایوسی بہت زیادہ آ جاتی ہے نا تو پھر آپ بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے ہو, ورنہ آپ بڑا فیصلہ لے نہیں سکتے ہو. جو بندہ کیا ہوتا ہے نا, جو 50-50 پہ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا نہیں یار جو کچھ ہے یہ بھی شاید چلا جائے. اس طرح جب آپ بالکل اس پہ چلے جاتے ہو نا, ایج کے اوپر ہوتے ہو, تو کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو آپشن ہے ہی نہیں ہے, اب کیا میں کروں. اس چیز نے مجھے کیا کیا, شاید یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہی ایسا تھا کہ مجھے وہ مانکوٹ میں رہنے کی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ توفیق دے دی. جب میں مانکوٹ پہنچا تو جناب اب کیا ہے, گرمی. اچھا مدرسے کی کوئی دیوار ہی نہیں, اب تو بن گئی دیوار وغیرہ, اور پہ تو دیوار بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچے وہ بنے ہوئے ہیں جی. اور مسجد جو ہے نا اس وقت وہ تعمیر ہو رہی تھی. پہلے دن ہی گئے ہیں تو جناب پانی پیے تو پانی جو ہے ٹھنڈا پانی نہیں, گرمیاں, سخت گرمیاں. اور وہ جی اس میں سے میں جو ہوں اس میں سے یہ جو ہے اب پہلے کھانا دوپہر کو تو کھانا ایک ساتھی کے ساتھ ہو گیا, رات کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کھانے کے لیے بلائیں گے, ہمیں کھانے کے لیے بلائیں گے, کوئی کسی نے بلایا ہی نہیں, نہ کچھ وہ کیا. اب ہم 3 ساتھی تھے, ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, یار کیا کرنا ہے, کھانے کا کیا کرنا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں. اور گرمی جو ہے وہ ایسی کہ جس کو کہتے ہیں کہ تباہی گرمی, وہ ملتان سائڈ کے اوپر آپ سوچیں کہ جی, اور گرمیاں جب ہوں تو وہ اگلے دن بارش ہوئی تو ہم لوگ ان کو دیکھ کے حیران ہو گئے. ادھر کے جو لوگ تھے وہ لڑکے, وہ جیسے سلپ کرتے ہیں نا, سلپری وہ کر کے جی سلائڈز لے رہے ہوتے ہیں, وہ جی بارش کے اندر, اور ایسے خوش ہو رہے ہیں کہ جی مانکوٹ میں بہت سرائکی میں لگے ہوئے تھے, مانکوٹ میں بارش آ گئی مانکوٹ میں. تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ ہو رہے ہیں, یار یہ کون سا کوئی عجوبہ آ گیا ہے جو ہے. تو وہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ جناب کیا وہ ہے کیا, کہ وہ مانکوٹ میں بارش ہو رہی ہے, وہ اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ جی مانکوٹ کے اندر بارش ہو رہی ہے. تو بارش ہی نہیں, ظاہری بات ہے ہوتی نہیں تھی بارش ہی نہیں. تو میں نے 45 دن جب وہاں پہ گزارے تو ایک دن ہم نے پھر کیا کیا, ایک دن ہم نے وہ برف باہر آئی دکان کے اوپر, ایک برف آئی تو اس سے جا کے برف خریدی ہم نے, اور وہ پانی میں ڈال کے اس دن یقین کریں اتنا مزہ آیا تھا نا پانی پینے کا. میں نے کہا کہ آج ٹھنڈا پانی پیا ہے جو ہے اس 45 دن کے اندر, 45 دن کے اندر. تو وہ برف جیسا پانی وہ کر کے نا ایسا مزہ آیا گیا, ایسے ہوتا ہے نا کہ صدیوں کی پیاس بجھ گئی ہو, اس طرح جو ہے نا ایک وہ صورت حال تھی. تو پھر میں نے سنایا تھا کہ جناب ایک, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں تھا, کوئی ایسا دن نہیں تھا. مجھے ویسے بھی سر میں بڑا درد ہوتا تھا پہلے بھی, ابھی بھی ہوتا ہے, میگرینز ہوتے ہیں جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے. تو وہاں کا مجھے شاید کوئی یاد نہیں کہ مجھے 45 دن میں شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جس میں میرے سر میں درد نہ ہو, اور ایسا سر پھٹ رہا ہوتا تھا لیکن میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا, کیونکہ میرے پاس آپشن نہیں تھی. میں ساتھیوں کو کہا کرتا تھا کہ بھائی یہاں سے یا تو میں صرف سیکھ کے جاؤں گا یا میری لاش جائے گی بس, اب دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے, تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے, یا میں نے سیکھنی ہے یا میری لاش جائے گی یا کیا ہوگا بس, اب یہ اور کوئی وہ نہیں ہے. تو اللہ نے کیا کہ ایک دفعہ جب وہ پڑھا, محنت کی, سارا کچھ ہوا, پھر آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آنے لگ پڑی, دماغ کھلنے لگا, چیزیں رٹا تو لگائی ہوئی تھی, وہ اجرا جب ہونے لگا تو اب مجھے کیا ہونے لگ پڑا, وہ چیزیں کھلنا شروع ہوئی, چیزیں یاد کی ہوئی تھی میں نے, مجھے یاد تھی, مجھے استعمال کرنا نہیں آتا تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یاد تھی چیزیں, استعمال نہیں آتا. پھر جب ادھر سے میں نے سیکھا, اب میری زندگی کیا ہوگی ٹوٹلی, جو کہتے ہیں نا کہ میرے اندر وہ کانفیڈینس اور ساری چیزیں ایک دم سے زندگی کے اندر, جیسے کہتے ہیں ایک نئی زندگی مجھے مل رہی ہو. تو وہ پہنتا, اچھا ہم کیا کرتے تھے, ہم دونوں دوست تھے, میرا دوست بھی تھا تو وہ بھی سوابی کا تھا, تو ہم دونوں چائے کے شوقین تھے. پٹھان تو چائے کے بغیر نہیں رہ سکتا, اس کو ہر چیز کہتا ہے چائے کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی بڑی عمر کا تھا, تو میں بھی, تو ہم دونوں جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے, ہم کہتے تھے جی چائے پینے جانا ہے جی, مانکوٹ اڈے جو ہے 2 کلومیٹر دور ہوتا تھا مانکوٹ اڈا, 2 کلومیٹر. تو 2 کلومیٹر ہم صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھتے تھے, سورہ یاسین پڑھتے تھے, جلدی جلدی بھاگتے تھے ہم دونوں جو ہیں تیزی کے ساتھ جو ہے, تو 2 کلومیٹر چل کے جاتے تھے. وہاں پہ نمک پارے, 5 روپے کے نمک پارے اس وقت ہم لیا کرتے تھے, 5 روپے کے, سوچیں زمانہ جو ہے, 5 روپے کے نمک پارے اور 5 روپے کی چائے ہوا کرتی تھی.
ٹھیک ہے نا, 5 روپے کی میری چائے, 5 روپے, تو 15 روپے ہمارا روزانہ کا جو ہے نا وہ ہوتا تھا, یہ ناشتہ ہوتا تھا. تو اس میں سے, اور وہ لکڑی کے اوپر چائے بنتی تھی, لکڑی کے اوپر جو ہے نا وہ چائے بناتے تھے. اور بھی ادھر بھی جب جاتے تھے وہ کہتا تھا جی ابھی دودھ نہیں آیا ہوا, ابھی فلانی ہے. ان کا ڈبے کا دودھ لے آؤ, کا ڈبے کہاں سے لے آئے جی, ڈبے کہاں سے آ گئے یہاں پہ. تو وہ جی آپ انتظار کر رہے ہو بھائی, 7 بجے پہنچنا ہے مدرسے کے اندر, واپس ادھر استاد جی نے کھڑا کر دینا ہے. اب وہ چائے, نمک پارے کھائے, چائے پی, اور پھر 2 کلومیٹر واپس آئے, 4 کلومیٹر. پھر عصر کی نماز کے بعد پھر یہ 4 کلومیٹر جو ہے, روزانہ میں 8 کلومیٹر چلتا تھا, روزانہ میں 8 کلومیٹر چلتا تھا, صرف 2 کپ چائے کے لیے. اور وہ جو تھا اس میں سے, پھر رمضان کے اندر ایک وہ ہو گیا. رمضان کے اندر کیا کریں جی, رمضان کے اندر, اب رمضان میں کس ٹائم پہ ہم جائیں, ادھر وہاں پہ لوگوں کو روزہ رکھنے کا اتنا ذہن نہیں تھا, وہ نہیں ہوتا تھا. تو مدرسے میں ہی ہمیں جو ہے سحری ملتی تھی, اور مدرسے والے چائے دیتے نہیں تھے. تو اب کیا کریں جناب علی, وہ کہیں گرمی ہے, یہ کیسے پاگل لوگ ہیں, گرمیوں میں بھی چائے پیتے ہیں. اب ہم تو وہ, ہم چائے کے بغیر نہیں, ہمارا تو پیٹرول ہے چائے جو ہے. اب وہ, پھر میں نے کہا کہ بھائی کیا کریں اب جو ہے. تو 16 دن میں نے ریکارڈ بنایا تھا زندگی کا, 16 دن چائے نہ پی کے, 16 دن. تو وہ جو ہے نا, پھر استاد جی نے مجھے کہا, میں ان کو پسندیدہ شاگرد تھا, تو مجھے سعد کہا کرتے تھے, سعد, اسد کی بجائے سعد. میں نے ان کو نہیں بتایا ہوتا میں انجینئر ہوں, فلاں ہوں, یہ ہوں, میں کچھ نہیں بتایا ہوا تھا ان کو. تو سزائیں بھی مجھے بڑی دیتے تھے, اور وہ بھی رگڑے مجھے بڑے لگتے تھے. کہ وہ کہتے تھے کہ جس کو مجھے پتا ہو کہ اس کو آتا ہے اور وہ نہ بتا سکے, تو پھر اس کو میں سب سے زیادہ رگڑا دیتا ہوں. تو مجھے سب سے زیادہ مجھے کہتے ہیں سعد. تو کہنے لگے کہ سعد تم بتاؤ کہ کیا تمہاری دعوت کرنی ہے ساری کلاس کی. تو شروع میں لڑکے کوئی تھے 120 125 تھے, تو 15 16 رمضان تک رہ گئے تھے, کوئی 35 40 بھی نہیں رہے ہوں گے, باقی عوام تو بھاگ گئی تھی ساری. تو کہتے ہیں کیا دعوت کیا کرنی ہے. میں نے کہا استاد جی چائے کی دعوت. بڑا ہنسے, کہتے ہیں کیوں چائے کی کیا. میں نے کہا استاد جی 15 دن ہو چکے ہیں, 15 دن میں نے زندگی میں اتنی کبھی چائے اتنی نہیں چھوڑی ہے کبھی, 15 دن بھی. تو وہ بڑا ہنسا ہے, کہتے ہیں یار یہ کس قسم کا بندہ ہے کہ جو ہے چائے کا جو ہے اور کسی چیز کے نہیں وہ کر رہا. تو اگلے دن 16, اس کو جو تھی نا 16 دن میں بتایا نا, 16ویں دن جو ہے وہ چائے ملی تھی, اور میں بڑا چائے مزے کی نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ چائے تو پینا خیر جو ہے اس میں سے. تو ایسا ہوتا ہے کہ زندگی مشقت کے ساتھ ہے, علم دین کیا ہوتا ہے, مشقت کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ 19 رمضان کو ہمارا ختم ہوا, اور اس دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن استاد جی بھی, مولانا حسن صاحب بھی ادھر مانکوٹ آ گئے تھے, مانکوٹ آئے آخری دن ہی. تو مولانا اشرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, کیونکہ وہ بھی ان کے استاد تھے, مولانا اشرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانکوٹ والے استاد جی جو تھے, تو وہ بھی آئے. اور سارے جو ہے نا, تو بس وہ اللہ کا کرنا ہوا, پھر ہم واپس آئے جی. اس میں سے رمضان کے دن ہی تھے جو ہے. پھر میں دوبارہ گیا تھا 3 سال بعد مانکوٹ, استاد جی کا انتقال ہو گیا تھا, بڑے استاد جی کا, مولانا اشرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور اس کے بعد میں دوبارہ پھر مانکوٹ, پھر میں نے 45 دن گزارے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ وہاں پہ پھر اس طرح ہی ہو گیا. لیکن دیکھو اچھا, اگلی دفعہ جب میں تھا نا, تو اب میرے ساتھ کوئی ساتھی وہ نہیں تھا. اب میرے ساتھ تھے ایک ساتھی تھا جامعہ اشرفیہ کا, ایک ساتھی بھی تھا ساتھ, لیکن وہ تھا ادھر کا تھا, پنجاب سائڈ کا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ یار چائے جو ہے نا, چائے کا کیا کریں گے. تو ایک دن کیا ہوا, ایک دن تو وہ میرے ساتھ گیا چائے کے لیے ادھر عمان کوٹ اڈے جو ہے نا, تو 2 کلومیٹر چل کے گیا, واپس آیا. تو کہنے لگا کہ نہیں بھائی یہ بڑا مہنگا سودا ہے, یہ جو ہے نا ہم اتنی دیر 2 کلومیٹر چل کے جائیں, 2 کلومیٹر واپس آئیں, یہ جو ہے نا بڑا مشکل وہ ہوتا ہے. تو ایک دن دوسرے دن کیا ہو گئی, اس کی ہمت جو ہے نا جواب دے گئی. پھر میری بھی کیا ہو گئی, ہمت جو تھی وہ نہیں تھی. تو میں نے یہی نوٹ کیا کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اگر وہ بڑے باہمت قسم کے لوگ ہوں نا, تو آپ کے اندر بھی ہمت آ جایا کرتی ہے. یاد رکھو, اگر وہ کیا ہیں, اگر وہ ہمت نہ دکھائے نا, تو آپ جتنے بھی ہمت والے ہوگے نا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ایسا کرتے ہیں, یہ جو تم اتنی مشقت ڈالتے ہو, ہم یہاں پہ چائے بنایا کریں گے جو ہے نا, ہم گیس کا سلنڈر بھروا لیتے ہیں, چائے گیس لے آتے ہیں ادھر سے, اور ادھر ہی چائے بنایا کریں گے. میں نے کہا چلو چلو ہو تو جائے گا کہ جی اس میں سے.
لیکن دوسری دفعہ جو میں نے دورہ کیا تو وہ میں اتنا ایکسائٹیڈ نہیں تھا دوسرے دورے کرنے، کیونکہ مجھے آتی تو تھی الحمدللہ، لیکن میں اس میں ایکسپرٹیز کے لیے گیا ہوا تھا۔ لیکن وہ لوگ کیونکہ جو میرے ساتھی تھے، جو کمرے میں رہنے والے تھے، وہ اتنے باہمت نہیں تھے، تو میری بھی جو ہمت تھی وہ ذرا تھوڑا تھوڑا کیا ہونے لگ پڑی تھی، کم ہونے لگ پڑی تھی۔ مجھے آتی بھی تھی چیزیں میرا، تو اس لیے زندگی کے اندر نا کبھی بھی گھبراؤ نہیں، نہ مایوس ہو۔ میں اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں نہیں سیکھ سکتا ہوں، میں نہیں سیکھ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس میں سے، یہ جب ایک چیز تھی کہ بھئی آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے، جب آپ کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے نا بڑا، پھر آپ کیا کرتے ہو، پھر اس کے لیے دوڑ لگاتے ہو۔ اگر آپ کو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہو کہ بھئی مجھے آ جائے نہ آ جائے کون سے کوئی وہ ہے۔ اس لیے بچوں، یہ بتانے کا میں جان بوجھ کے بتا رہا ہوں، یہ آج باتیں آپ کو جان بوجھ کے پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں، بار بار بتاتا ہوں سبق کی اس میں سے، کہ دیکھو دین جو ہے نا یہ مشقت کے ساتھ آیا کرتا ہے، دین میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ کہو نا کہ جناب بیڈ، آپ صبح اٹھو گے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جناب بیڈ کے اوپر جو ہے وہ مارننگ ٹی جو ہے نا، گھر آپ بستر سے اٹھو گے تو کوئی بندہ آپ کے سامنے نوکر صاحب آئیں گے، کہیں گے چلو جی سر آپ کے لیے چائے جو ہے نا بیڈ ٹی آ گئی آپ کے لیے جو ہے نا، ایسے نہیں ملتی ہے بیڈ ٹی، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، 8-8 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے پھر بندے کو، جب آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ مجھے جو تھی نا وہ 8 کلومیٹر کیا لگ رہا ہوتا تھا، یا 2 کلومیٹر جو ہوتا ہے نا، مجھے وہ چائے نظر آ رہی ہوتی تھی، چائے نظر آ رہی ہوتی تھی، تو میرے لیے وہ 2 کلومیٹر کوئی چیز نہیں ہوتے تھے، 2 کلومیٹر۔ اور ہم اتنی تیز چلا کرتے تھے، آپ سوچیں اتنی تیزی کے ساتھ جانا واپس آنا جو ہے، تو مجھے چائے نظر آ رہی ہوتی تھی، اور میرے ساتھیوں کو نا وہ 2 کلومیٹر نظر آ رہے ہوتے تھے، وہ 2 کلومیٹر نظر آ رہے ہوتے تھے، تو ان کو بڑا مشقت۔ تو جب آپ کے سامنے مقصد ہوتا ہے نا، تو آپ کے راستے کی رکاوٹیں آپ کو کچھ نظر نہیں آتی ہیں، پھر راستے کی رکاوٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور جب آپ کے سامنے سے مقصد ہٹ جایا کرتا ہے تو راستے کی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں بھی بہت بڑی بڑی، وہ آپ کو کیٹو پہاڑ نظر آتے ہیں، یاد رکھو پھر چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں بھی جو ہیں۔ تو زندگی کے اندر ہمت کرو، اور یہ اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ آپ نہیں سیکھ سکتے ہو، آپ سیکھ سکتے ہو۔ آپ میں سے ہر ایک بندے کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، ہر بندہ۔ آپ یہ کہو نا میں نہیں سیکھ سکتا استاد جی، مجھے جو ہے نا آج تک مجھے 10 سال ہو گئے میں نہیں سیکھ سکا، تو کیا ہوا، 10 سال ہو گئے کوئی بات نہیں، ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے، ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے۔ مشقتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہے، اور علم دین کے لیے، اور اس کے لیے یہ سوچا کرو کہ دیکھو اگر نہیں بھی آئے گا تو آخرت میں انشاءاللہ جو اجر ملے گا وہ کتنا ملے گا ہمیں۔ ہم کم سے کم اللہ کے سامنے جا کے یہ تو کہہ دیں گے نا، یا اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی، کوشش تو ہم نے کی تھی، ہم نہیں وہ کر سکے، لیکن تو یہ جو ہے نا اس میں سے، اس لیے یہ اپنی ایک ذہنوں میں ڈال لو۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو، آپ کی ہمتیں جواب دے رہی ہیں کہ نہیں جی استاد جی چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں، کیسے کریں گے، کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، 1 سال نہیں ہوگا، 2 سال لگ جائیں گے، 3 سال لگ جائیں گے، 4 سال لگ جائیں گے، لیکن کیا ہوگا، آپ آ جائیں گے، آپ چیزیں سیکھ جائیں گے۔ اور جس دن آپ کو، یاد رکھو، جو مشقت کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے نا، تو اتنا مزہ آتا ہے بندے کو کہ وہ ساری مشقتیں کیا ہوتی ہیں، بندے کو بھول جاتی ہیں، وہ ساری مشقتیں بھول جاتی ہیں، اور آپ مزے مزے لے کے سناؤ گے لوگوں کو۔ پھر میں آپ کو مانکوٹ کیسے مزے لے کے سنا رہا ہوں، آپ کو مانکوٹ کی باتیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ سر کا درد یاد نہیں آئے گا، مجھے جو ہے نا وہ مزہ یاد آتا ہے کہ جو میں نے وہاں سے سیکھا ہے، جو میں نے وہاں سے سیکھا ہے۔ تو مجھے اب لگتا ہے کہ یار وہ سر کا درد، وہ 8 کلومیٹر، وہ فلاں چیزیں، یہ کیا چیزیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا یہ تو، جو مجھے وہاں سے چیز مجھے ملی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا دنیا میں انسان مشقتیں اٹھا اٹھا کے جب جنت میں جائے گا نا، جنت کی ایک جھلک ہی آئے گی نا جس وقت، تو دنیا کی ساری تکلیفیں، مشقتیں، سب کچھ کیا ہو جائے گا، وہ اڑ کے جو ہے نا ہو جائے گا، جناب علی
پتہ ہی نہیں جو ہوگا. اچھا ہم نے دنیا میں کوئی مشقت بھی اٹھائی ہے؟ لگے گا کہ دنیا میں تو کوئی مشقت ہی نہیں اٹھائی ہم نے. ایسے لگے گا جس میں ہم رو رہے ہوتے ہیں یا اللہ اتنی پریشانیاں مصیبتیں یہ ایسے ایسے وہ کر رہے ہیں. تو جنت میں انشاءاللہ ایک جھلک دیکھتے ہی جنت کی سب کچھ غائب ہو جائے گا جناب. تو کیا ایک وہ ہے. اس لیے اس کے علم دین کے لیے وہ کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جان بوجھ کے میں نے آج وہ کیا ہے, اس لیے ریکارڈ بھی کروایا جان بوجھ کے. آپ کے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو آپ کی ہمت ہے نا, وہ بہت اہم چیز ہے. آپ کی جو ہمت ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ہمت نہیں ہارنی. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی میں نہیں سیکھ سکتا, تو آپ نے سیکھنے کی طرف جانا ہے. کوئی بات نہیں, مجھے زیادہ ٹائم لگے گا, میں زیادہ وہ کروں گا, میں محنت کروں گا زیادہ. مجھے بار بار اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, بک اپ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. بعض دفعہ تسلی بندہ خود دیتا ہے اپنے آپ کو, بعض دفعہ اپنے آپ کو خود شاباش دینی پڑتی ہے. شاباش, بہت اچھا کیا, شاباش. خود تسلیاں دینی پڑتی ہیں, کوئی تسلی آپ کو نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو خود اپنے آپ کو تسلی دینی پڑتی ہے. شاباش, گڈ, بہت اچھا کام کیا. تو اپنے آپ کو دو, اور جو ہے نا آگے دوڑتے رہو دوڑتے رہو. اب پیچھے نہیں مڑنا, اب پیچھے کا راستہ نہیں ہے. کشتیاں جل چکی ہیں, اب آگے ہی آگے ہے جو کچھ چلنا ہے, اب چھوڑنا نہیں ہے. میں اس لیے جو بھی طالبات وغیرہ یا طلبا وغیرہ آتے ہیں نا مدرسوں کے اندر, تو یا کوئی کسی کام کو شروع کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں دیکھو جب کام شروع کر لیا نا, اب تم پھنس گئے ہو. میں نے کہا اب میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا, اب میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا. کیوں؟ وہ تو استاد جی کیا بات. میں نے کہا کہ بھائی پہلے نہ آتے تو خیر تھی, لیکن اب راستہ صرف آگے ہے. تمہیں مشقتیں بھی آئیں گی, کھائیاں بھی آئیں گی, سب کچھ آئے گا. ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم تمہیں جو ہے نا ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. لیکن تم نے اب کیا کرنا ہے, اب پیچھے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے وہ بھی ہوتا ہے, انسان تھوڑا تھوڑا کر کے کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب علی, تھوڑا تھوڑا. چلو جی بچوں, اب ہم چلتے ہیں جناب, جو اسی چیز کو ساری اتنی آج تو بہت ٹائم لگا دیا, لیکن یہ مقصد کے تحت تھا, کیونکہ میں اب صرف کو ذرا اس چیز کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں, اور آپ لوگ میرا جو ہے نا وہ ساتھ کیا کریں گے, دیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ ساتھ دیں گے میرا, تاکہ کیا ہوگا, ٹھیک ہو گیا جناب علی. تو جناب یہ ہو گیا آپ کا اس میں سے. اب ہم آتے ہیں کہ باب اول. بچوں جو اب سمجھو اس چیز کو, یہ کیا آ گیا کہ ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی جو ہمارے پاس باب آتے ہیں نا, 22 پیٹرنز آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 22 پیٹرنز جو ہیں, بعض کتابوں میں 24 ہوں گے, بعض میں 22 ہوں گے. ٹھیک ہے نا, 22 ہیں اور بعض میں 24 ہیں. بعض میں 22, اس میں 22 ہوں گے, اس کتاب کے اندر ارشاد الصرف میں 22 ہوں گے. آپ لوگوں نے علم الصرف اولین آخرین جو پڑھی ہے, ادھر کیا ہوتے ہیں, 24 باب آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جب ثلاثی مجرد کے باب آتے تھے, تو وہ باب آیا کرتے تھے, دیکھو ماضی اور مضارع کا صیغہ لیتے ہیں. باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یا فعل چوں الضرب و زدن مارنا, یہ مصدر ہے. ضرب کیا ہے, مصدر ہے, جس سے یہ ساری چیزیں بنیں گی. مصدر سے کیا بنے گی, یہ فیکٹری ہوتی ہے الفاظ کی. ٹھیک ہے نا, مصدر کیا ہے, فیکٹری ہے, فیکٹری الفاظ کی. یہاں سے مطلب یہ ضربہ بھی اس سے بنا, یضربو بھی, ضربن بھی, ضربن تو ہے ہی وہ ہے, ضارب, سب کچھ اصل میں ان کا باپ کیا تھا یا ان کی ماں کیا تھی, وہ مصدر تھا, مصدر. لیکن آپ جب باپ کا نام لے رہے ہو تو ماضی اور مضارع کا نام لے رہے ہو, فعل یفعل. ٹھیک ہے نا, ماضی اور مضارع کا نام لے رہے ہو, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, باب اول کے اندر. اچھا, پھر آپ کیا کرتے ہو, اس کا دوسرا باب جب جائے گا, باب دوم جب جائے گا, وہاں پہ بھی آپ یہی کام کرو گے. ٹھیک ہے نا, باب دوم جب آئے گا تو اب یہ بھی دیکھو, صرف صحیح ثلاثی مجرد صحیح اسباب. اور صحیح تو میں نے بتا دیا تھا نا بچوں, صحیح کیوں بولتے ہیں, کیونکہ یہ کیا ہے, اس کے آخر کے اندر کیا مطلب, اس کے فا اینڈ لام کے مقابلے میں نہ حرف علت ہے, نہ حمزہ ہے, نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں, تو صحیح ہو گیا نا. تو یہ صحیح اسباب فعل یفعل, دیکھو ماضی فعل ہے اور مضارع کیا آ گیا, یفعل. چوں النصر والنصرۃ,
اب دیکھو یہاں پہ دو چیزیں بتائی ہیں، النصر و نصرت، یہ دو مصدر آ رہے ہیں اس کے، ایک یہ مصدر آ رہا ہے النصر، اور دوسرا مصدر کیا آ رہا ہے نصرت. نصرت بھی کہتے ہیں نا، تبلیغی بھائی کہتے ہیں نصرت کے لیے جا رہے ہیں، نصرت کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو کیا آ گیا سرفیس اسباب فعل یفعل النصر والنصرت، تو یہ دونوں کیا آگے دونوں باب اس کے دو مصدر آ سکتے ہیں، اس کے وزن جو ہے انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن نام ہم نے اس کا بھی کیا نام لیا، فعل یفعل لیا، فعل یفعل، یا نصر ینصر کہتے ہو، یوں کہتے ہو نصر ینصر کہتے ہو، یا فعل یفعل کہتے ہو، ایسا ہی کہتے ہو نا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب تیسرا باب دیکھو گے، صحیح اسباب فعل یفعل چوں العلم دانستن، جاننا، العلم، العلم یہ بھی مصدر ہے، علم مصدر ہوتا ہے. اچھا چوتھے باب میں جاؤ، فعل یفعل چوں المنو، باز داشتن، منع کرنا. اچھا پانچویں باب میں جاؤ، فعل یفعل الحسبان والمحسبات والمحسبات. ٹھیک ہے نا، یہ تین مصادر کے اوزان دیے ہوئے ہیں، الحسبان والمحسبات والمحسبات، پنداشتن گمان کرنا. ٹھیک ہے نا، حسب یا حسبانن، یہ تین مصادر اس کے آ گئے. باب ششم آ گیا، فاؤلا یا فلوچو الشرف و شرافت. دیکھو الشرف نہ کہنا، کیا کہنا، شرف، شرف و شرافت، شرافت کہتے ہیں نا، شرافت بزرگ شدن، بزرگ ہونا. ٹھیک ہے نا، اصرف العزیز ہے یہ. لیکن بچوں یہ تو تھے 6 باب، کون سے تھے، ثلاثی مجرد کے تھے. یہ تو کون سے تھے، ثلاثی مجرد کے تھے. اچھا ثلاثی مجرد کے علاوہ جب جاؤ گے نا، تو وہاں پہ کھاتا کچھ اور تبدیل ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہو بچوں، وہاں پہ آپ مصدر کا نام لے رہے ہوتے ہو. ڈائریکٹ آپ کیا لے رہو گے، مصدر کا نام لے لو گے. مصدر کا نام کیسے لے رہے ہیں، دیکھو باب اول صرف صغیر ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب افعال. دیکھو اب یہاں پہ کیا نام آ گیا، باب افعال آ گیا، یہ مصدر کا وزن ہے اس کے، افعال. چوں الاکرام، بزرگی دادن، بزرگی دینا. سمجھ آ رہی ہے بات کی، یہاں پہ کیا کر دیا، اس کو مصدر کا نام لے لیا، افعال، باب افعال. اس کو تم یوں آپ کہتے بھی ہو نا، باب افعال پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، باب افعال ہیں استاد جی. باب افعال کیوں کہتے ہیں، اکرما یکرمو کہیں نا، باب اکرما یکرمو کہہ لیں، یا باب افعل یفعل کہہ لیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں، باب افعال، نام اس کا آپ نے کیا رکھ دیا، باب افعال. چلو دیکھ لیتے ہیں، آگے دیکھ لیتے ہیں. اچھا اگلا باب آ گیا بچوں، باب تفعیل آ گیا ہے. استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، باب تفعیل کیوں کہہ رہے ہیں، تو فعل یفعل کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، تو تفعیل نام لیتے ہیں، التکریم، بزرگی دادن. اس کے اور بھی آتے ہیں مصدر، تفعیلا، تفعال، فعال، فعال، فعال وغیرہ، یہ بھی آتے ہیں. اچھا باب صوم آئے گا، تفاعل، باب تفاعل کیوں التصرف، التصرف، تصرف، تصرف. باب چہارم آیا، باب مفاعلہ، باب مفاعلہ. پانچواں باب کو آپ نام لیتے ہو باب تفاعل. چھٹے باب کا لے رہے ہو باب افتعال. ساتویں باب کا نام لے رہے ہو استفعال. آٹھویں باب کا نام لے رہے ہو جناب علی باب انفعال. نویں باب کا نام لے رہے ہو افعال. 10ویں باب کا نام لے رہے ہو افعلال. 11ویں کا نام لے رہے ہو افعیلال. ٹھیک ہے نا، 12ویں کا لا رہے ہو افعال. اچھا ربائی میں چلے گئے استاد جی، فعللا، اچھا جی تفعلل، افعلال، اور کیا آ گیا، افعلا، افعلال آ گیا. ٹھیک ہے نا، افعلال آ گیا. تو سج یہ کیا کام کیا ہے، ثلاثی مجرد میں آپ ماضی اور مضارع کا نام لیتے تھے، اور ثلاثی مزید کے اندر آپ کیا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ثلاثی مزید کے اندر آپ بابوں کا مصدر کا نام لیتے ہیں، اس کا نام رکھنے کے لیے. تو اب بچوں اس کی وجہ سمجھنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے جو بچوں مصادر ہیں نا، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ سمائی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں، سمائی. سمائی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق ہوتا ہے سننے کے ساتھ. ان کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے، سننے کے ساتھ. اس میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا، آپ کی عقل کا دخل نہیں ہوتا. جیسے عرب اس کو پڑھتے ہیں نا، آپ نے بھی اس کو ویسے ہی پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے بھی ایسے ہی اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے سما کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا اب آپ کہو گے استاد جی کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میں کہتا ہوں بچوں ابھی سمجھنا. دیکھو آپ یوں کہتے ہو ضربا، گردان جب آپ نے کی تھی تو آپ نے کہا تھا ضربا یضربو
ज़रबन, ज़रबा यज़रिबु ज़रबन। आप मुझे कह सकते तो उस्ताद जी आपने ज़रबन क्यों पढ़ा है, ज़राबन क्यों नहीं पढ़ा, या ज़ुरबन क्यों नहीं पढ़ा, इसको कह सकते थे ना। ये तो बस इसको आखिर को ना देखना, आपका उस्ताद जी इसको बन बुन बिन इसको छोड़ दो, खैर है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जरब जरब क्यों पढ़ा आपने, क्यों पढ़ा जरबन, क्यों पढ़ा आपने जुर्बन, क्यों नहीं पढ़ा जिरबन, क्यों नहीं पढ़ा आपने जराबन, क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है ना। अच्छा, आपको याद है आपने इल्म सर्फ में पढ़ा था जलसा यजलिसु, जलसा यजलिसु, और पता है उसमें मसर आपने वहां पे क्या पढ़ा था, जुलूसन पढ़ा था। हालांकि ये भी ज़राबा यजरिबु है, जलसा यजलिसु है, ये बाप दोनों के हैं, दोनों ज़राबा यजरिबू से हैं, बाप तो ज़राबा यजरिबू ही है। उस्ताद जी ये ज़रबन है तो ये जुलूसन क्यों है, ये भी जलसन होना चाहिए ना, जलसा यजलिसु जलसन होना चाहिए, आप क्या करते हैं ये जलसन क्यों नहीं पढ़ा आपने, जुलूसन। और आप लोग जब गर्दाने सुनाते होगे अपने उस्तादों को तो आप लोग यही काम करते होगे, जलसा यजलिसु जलसन, क्योंकि ज़राबा यजरिबू ज़रबन याद किया हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा शारूफा यशरूफू, शारूफा मैंने कहा, शारूफा यशरूफू, शराफन मैंने क्या कहा, मैंने कहा शराफन पढ़ना, इसको क्या पढ़ना, शरफन ना पढ़ना, मैंने क्या कहा शराफन पढ़ना है, कहा ना मैंने अभी। क्यों, क्योंकि जो मस्तर आता है वो क्या आता है, इसका जो आता है वो शरफन ही आता है, शरफन नहीं आता। जलसा यजलिसु का जुलूसन आता है। तो अरब जो जो मस्तर पढ़ते होंगे, जिस तरह पढ़ते होंगे उसी तरह ही आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको वही लफ्ज उस तरह अदा करना पड़ता है। समा का मतलब भी क्या होता है कि जैसे आपने उनको सुना होता है वैसे ही आप कर सकते हो, आपकी अकल नहीं काम करती। BUT अंग्रेजी में हम कहते हैं बट, लेकिन PUT हम कहते हैं तो हम कहते हैं पुट। हालांकि बी और पी का ही फर्क आ रहा है, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाएगा, बट, और इसको क्या पढ़ाएगा, पुट, ठीक है ना। ऐसे ही अंग्रेजी में हम इसको पढ़ते हैं वुमेन, वो वुमेन, और जो इसको पढ़ते हैं विमेन, जो मुन्नस है ना, जो जमा आएगी ना, जमा, जमा में इसको इसको विमेन पढ़ा जाएगा। अच्छा, लोग इसको वुमेन नहीं होता, विमेन, ये असल में सही तलफुज ये है विमेन, ठीक है ना, ये वुमेन है, और इसकी जमा क्या आएगी, विमेन आएगी। अब क्यों पढ़ते हो भाई, वो भाई हमने अंग्रेजों को ऐसे ही सुना है पढ़ते हुए, जब वो ऐसे पढ़ते हैं तो हमने भी क्या करना है, वैसे ही पढ़ना है। बात समझ में आई है। तो समा का मतलब क्या होता है कि जैसे, तो याद रखो सुलासी मुजर्रद के जो मसादिर के औजान होते हैं, सुलासी मुजर्रद के मसादिर, सुलासी मुजर्रद के मसादिर के औजान क्या होते हैं, समाई होते हैं। क्या होते हैं, समाई। जैसे सुना जाएगा वैसे ही क्या किया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा। आप अपनी अकल से क्या नहीं कर सकते हो इसमें से, और अपनी मर्जी से आप ये भी नहीं कर सकते उस्ताद जी जरा बाना दिल कर रहा है, साजादा, साजादा यस जिदू, साजादा यस जुदू है, साजादा यस जुदू आता है ना, साजादा यस जुदू। आप कहते हैं उस्ताद जी यस जुदू की बजाय ना यस जिदू पढ़ लेते हैं, यस जिदू पढ़ लेते हैं। और क्यों पढ़ रहे हो, उस्ताद जी दिल को अच्छा लग रहा है, साजादा यस जिदू। ये नहीं पढ़ सकते आप, अगर अगर नहीं आता तो नहीं, उसमें से आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे अरबों ने पढ़ा हुआ होगा, समझ आइए। और मस्तर भी उसका सुजूद आएगा ना, जैसे तू सजदन या सुजूदतन या जो भी सुना रहा होगा, इसका मस्तर देख लेना, वो समा है, लुगत से पता चलता है, ठीक है ना। सजदतन भी हो सकता है, सजदा जैसी सजदतन फवो साजिदुन। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सजदा जैसी सजदतन फवो साजिदुन, तो आपको वैसे ही क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा जैसे अरबों ने पढ़ा हुआ होगा। नहीं समझ आई तो सुलासी मुजर्रद के औजान, उसकी जेर जबर में भी गड़बड़ नहीं कर सकते हो आप। नहीं उस्ताद जी अच्छा नहीं लगता ना, जलसा यजलिसु जलसन बड़ा अच्छा लगता है, जुलूसन ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे जो है ना, ठीक है ना। तो ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई है। तो इसके औजान क्या होते हैं, समाई होते हैं, वो लुगत से पता चलते हैं। इल्म सीगा जो पढ़ चुके होंगे उन्होंने 44 औजान पढ़े होंगे इल्म सीगा के अंदर। इल्म सीगा दूसरे साल में आती है किताब, उसमें 44 औजान, चहलो चार वहां पे वो आता है, फारसी की नजम आती है, ठीक है ना। आप लोगों ने पता नहीं, आपने उर्दू वाली इल्म सीगा पढ़ी होगी, हमने फारसी वाली पढ़ी थी, ठीक है ना। तो उस्ताद साहब ने याद करवाए थे हमें नजम जो है, तो ये जो है ना,
تو 44 اوزان جو ہے وہ آتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن بچوں جو ثلاثی مجرد کے علاوہ آتے ہیں، ثلاثی مجرد کے جو جتنے بھی آتے ہیں وہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں، وہ قیاسی ہوتے ہیں. باب افعال کا وزن کیا آئے گا؟ جو بھی آئے گا افعال ہی کے وزن پہ آئے گا. اکرام، اکرام، ٹھیک ہے نا، اکرام. اسلام، اسلام. امداد، ٹھیک ہے نا، امداد. ٹھیک ہے نا. احسان. نہیں سمجھ آ رہی؟ دیکھو سارے، اب دیکھو اکرام، اسلام، انجام نہیں، انجام، 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 پھر وہ تو وہ ہوگا جی اگر اس میں سے ہوگا تو انجام، اور وہ اس میں سے آئے گا یہ فعال اکرام. ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ باب تفیل آئے گا تو باب تفیل کے یہی وہ اوزان آ رہے ہوں گے. باب تفیل کے تکریم، تقدیس کہتے ہیں نا، تقدیس، تکریم و تقدیس. تحریم، تجوید، تجوید. تلبیس، تلبیس. اچھا جی. اور تدبیر، تقدیر، تقدیر، تدبیر، پتہ نہیں کیا کیا اور کیا آ گیا، تدبیر، تقدیر، اور کیا، اور بتاؤ جو بس بناتا ہی جاؤ. ٹھیک ہے نا. باب تفاعل آئے گا تو تفاعل آئے گا تو اس میں سے کیا آئے گا؟ تفاعل کا وزن آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو جیسے کہ جو ہے نا توکل، ٹھیک ہے نا. تشہد، اس کو لوگ پڑھتے ہیں تشہد، وہ تشہد لفظ نہیں ہوتا. اچھا تشہد پڑھو، تشہد نہیں ہوتا، تشہد ہوتا ہے. کیا لفظ ہوتا ہے؟ تشہد. تشہد یا تشہد، تشہدن، تشہد. التحیات للہ جو پڑھتے ہیں نا تو تشہد کہتے ہیں اس کو، تشہد. سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ تعوذ، اس کو تعوذ پڑھتے ہیں، تعوذ، اعوذ باللہ کو نا لوگ کہتے ہیں تعوذ پڑھو. او تعوذ کیا ہوتا ہے بھائی؟ تعوذ، تعوذ، اعوذ باللہ جو ہوتا ہے تعوذ. وہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ باب مفعلہ آ جائے گا تو مقاتلہ، مقاتلہ، مشارفہ، موافقہ. ٹھیک ہے نا، اس طرح. لیکن کچھ اوزان نا ان کے اندر سمائی بھی آ جاتے ہیں. ثلاثی مجرد کے علاوہ میں بھی کچھ اوزان کیا آ جاتے ہیں؟ سمائی بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سمائی بھی آ. جیسے باب تفیل کا نا مصدر ایک تو اس پہ آتا ہے نا، تفیل ان کے وزن پہ تو آتا ہی آتا ہے، لیکن تفعیلاتن کے وزن پہ بھی آ جاتا ہے یہ، لیکن یہ سمائی ہوتا ہے. ہر ایک لفظ نہیں آئے گا اس میں سے. جیسے تجرباتن، جربا یجربو تجربہ، یہ لفظ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تجربہ کرو. تجربہ لفظ نہیں ہوتا. اچھا لفظ تجربہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ تجربہ ہوتا ہے. تجربہ، تجربہ. وہ سمجھ آئی ہے؟ ایکسپیریمنٹ کرنا، تجربہ. جربا یجربو. ایسے تفعال ان کے اوپر، تکرار کہتے ہیں، تکرار کرو، یہ بھی باب تفیل ہے. اچھا تکرار، لیکن یہ سمائی وزن، سمائی وزن ہے اس کا، تکرار، تکرار. کررا یکرر تکرارا. ٹھیک ہے نا. وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو ثلاثی مجرد کے علاوہ جو مصادر آتے ہیں نا بچوں، وہ کیا آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں ہاں تجربہ. جربہ یہ باب تفیل ہے. تجربہ تن، یہ کیا ہے؟ تجربہ، تجربہ. ٹھیک ہے نا، تجربہ. جربہ یجربو تجربہ تن. ٹھیک ہے نا. وہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ ثلاثی مجرد کے جو اوزان علاوہ جو آئیں گے ان کا قیاسی مصدر تو آئے گا ہی آئے گا، قیاسی مصدر تو آئے گا ہی آئے گا. ہاں بعض میں کیا آ جاتا ہے؟ سمائی بھی آ جاتے ہیں بعض کے اندر، بہت تھوڑا ہوتا ہے اس میں سے. جیسے یہ لوگ کہتے ہیں وفاق کے پیپر دے دیے، اور وفاق نہیں ہوتا، وفاق ہوتا ہے. کیا لفظ ہوتا ہے؟ باب مفعلہ سے ہے، وفاق. رزلٹ بھی آنے والا ہوگا آپ لوگوں کو پتہ نہیں. وفاق. ٹھیک ہے نا. وافق یوافق موافقتن و وفاقن. قاتل یقاتل مقاتلتن و قتالن. ٹھیک ہے نا. تو یہ باب مفعلہ ہے. ٹھیک ہے نا. وفاق المدارس. نہیں سمجھ آئی؟ اور کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ پتہ نہیں اب سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ آپ کہیں گے ساجی یہ تو پتہ نہیں کون سی آپ باتیں چھیڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ثلاثی مجرد کے اوزان سمائی ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد کے علاوہ جو آتے ہیں، ثلاثی مزید ہوں، رباعی مجرد ہوں، رباعی مزید وغیرہ ہوں، تو ان کے اوزان، مصدر کے اوزان جو ہوں گے، مصدر کے اوزان جو ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے ہم کیا نہیں لیتے؟ اس کا نام نہیں لیتے. ہم اس کا مصدر کا نام نہیں لیتے، مصدر کا نام نہیں لیتے. ضربہ یضربو آپ کہو گے، اب باب ضربن نہیں کہو گے. آپ زواد لکھ دیتے ہو لیکن اس سے یہی پتہ چلا ہے ضربہ یضربو. آپ اس کے مصدر کا نام نہیں لیتے ہو، ماضی اور مضارع کی آپ لے رہے ہوتے ہو. کیونکہ جلسہ یجلسو بھی تو آئے گا نا، جلسہ یجلسو، لیکن اس کا مصدر کیا آئے گا؟ وہ جلوسن آئے گا.
تو آپ فعلن نہیں لیتے ہو، باب فعلن لے لو جی، باب فعلن. ہاں باب فعل تو نصر ینصر نصرن سے بھی وہی وزن آ رہا ہے. تو آپ وہاں پہ اس آپ کا مصدر کا نہیں لو گے، آپ اس کے ماضی اور مضارع کا نام لو گے. اور اس میں ہم کیا کریں گے، اس میں ہم کس کا نام لیں گے، اس میں ہم اس کے مصدر کا نام لیں گے. باب فعل، باب تفیل، باب مفعلہ، باب تفاعل، باب تفاعل، باب فعللہ، ربائی مجرد نا فعللہ. تو ہم اس کے وہ نام لے رہے ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اب کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ آئی؟ پھر میں انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم کل تو نہیں، مطلب اب سیٹرڈے کو میں اب آپ کو نا بابوں کو پہچاننے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے بابوں کو پہچانتے کیسے ہیں ہم جو ہیں، ان بابوں کو پہچانتے کیسے ہیں. تاکہ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے نا کل آف ہے، کل آف ہے ہفتے کو انشاءاللہ. تو بابوں کو پہچانتے ہم کیسے ہیں، پھر اس میں سے گردانے اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہیں تو کم سے کم آپ کو اتنا تو پتہ چل جائے کہ یہ باب کون سا ہے. پھر انشاءاللہ سیگے نکالنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ سیگے کیسے نکالے جاتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے آپ کے پاس جو ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے اور پھر اصلی اور اس کے ہم وہ نکالیں گے کہ اصلی وزن کیسے نکلتا ہے، زائد وزن جو ہے، کیونکہ میں بتاؤں گا ابھی اور تھوڑا سا آپ کو اور ایکسپلین کروں گا اصلی وزن کیسے نکالے جاتے ہیں، زائدہ کیسے نکالے جاتے ہیں. اور وہ پیٹرنز کو پہچانتے ہوئے جو 22 باب کے پیٹرنز ہوں گے ان سے ہم یہ نکالیں گے چیزیں جو ہے نا. تو اس طرح یہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا نا؟ ثلاثی مزید فی میں بھی سمائی آتے ہیں نا، ثلاثی مزید فی میں سمائی نہیں بتایا، بعض بعض مصادر میں آئیں گے، بعض بعض میں نہیں آئیں گے. جیسے آپ کہتے ہو جربا یجربو سے تجربہ تن آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جربا یہ باب تفیل ہے، جربا یجربو. لیکن اس کا تجریب بھی آ سکتا ہے، تجریب تو کیاسی مصدر آ گیا نا، تفیل کے وزن پہ آ گیا. لیکن سمائی اس کا کیا آئے گا؟ تجربہ آئے گا، تجربہ. جربا یجربو تجربتن، فہوا مجرب. کہتے ہیں نا مجرب ہے، یہ تو یہ کیا ہے، مجرب اور مجرب. کہتے ہیں نا مجرب وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے. اس کو کرتے ہی کیا ہو جائیں گے آپ، پتہ نہیں کیا بن جائیں گے، مجرب. یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے. تو اس میں سے ٹھیک ہے نا، وہ ایسے ایسے نام بتائے جا رہے ہوتے ہیں آج کل کے وظیفوں کو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب وظیفے آج کل کیا ہو گئے ہیں، وہ بہت بڑھ گئے ہیں جو ہے نا اس میں سے. تو وظائف کی بجائے دعا زیادہ اونچی چیز ہے بچوں، دعا بہت اعلیٰ چیز ہے. اچھا، وظیفوں سے اعلیٰ چیز دعا ہوا کرتی ہے. لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، وظیفوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور دنیا کے لیے جو وظیفہ کیا جاتا ہے، یاد رکھو اس پہ ثواب نہیں ملتا ہے. یہ یاد رکھ لو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے لیے جو وظیفہ کیا جاتا ہے اس پہ ثواب نہیں ملتا ہے. آپ کہو جناب علی میں امتحان کے اندر جو ہے نا پاس ہو جاؤں، اس کے لیے میں نے 100,00,000 دفعہ آیت کریمہ پڑھ لی ہے. تو اس پہ دنیا کے لیے جو وظیفہ کیا جاتا ہے اس پہ ثواب نہیں ملتا ہے. دعا کرو گے تو دعا تو جو ہے نا وہ کیا ہے، دعا میں ثواب ہی ثواب ہے. دعا کرو گے تو اس میں سے دعا میں ثواب ہی ثواب ہے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو جناب علی وہ پتہ نہیں کامیاب مجھے نہیں پتا. ہم تو وظیفے، یہ تو خواتین ماسٹر ہوتی ہیں وظائف کی، ہمیں تو نہیں وہ پتا. ہم تو جو ہے نا سیدھے سادے بس ہم تو کہتے ہیں دعا کرو. اور ہاں ثلاثی مجرد میں ماضی اور مضارع کے اوزان کے اعتبار سے ہم کرتے ہیں، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ میں ہم مصدر کے وزن کو دیکھتے ہیں.